بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام میں شوہر اور بیوی کا آپس میں کام کرنا بہت ہی بابرکت عمل بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے، حالانکہ وہ بھی نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور اپنے فاضل اموال کو خیرات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے ایسی چیزیں نہیں بنائی جنہیں تم خیرات کر سکتے ہو، اس لیے سنو، ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہاری شرمگاہوں کے اندر بھی صدقہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیا ہم میں سے کوئی شہوت پوری کرے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر اس نے حرام کاری میں اس کو استعمال کیا تو کیا اسے گناہ نہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اسی طرح حلال موقع پر استعمال کرنے سے معجور ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ اور اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا ہے کہ جب ایک شوہر اپنی منکوحہ یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ خلوص نیت سے کام کرتا ہے جس سے وہ اور اس کی بیوی دونوں کو خوشی حاصل ہو، تو یہ کام اس کے لیے صدقہ و ثواب کا باعث ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج یعنی مجامعت یعنی جمع کرنے کی خود تلقین فرمائی اور اس کے استعمال کی ترغیب دی، اسے اجر و ثواب اور خیر کا باعث قرار دیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ عمل کامل لذت کا سبب، محبوب کے ساتھ نیکی اور احسان کا ذریعہ، اجر و ثواب کا باعث، خیر خیرات کا وسیلہ، دل کی خوشی کا سامان، غلط افکار کے ازالہ کی تدبیر اور روح کے ہلکے پھلکے ہونے کی علت ہے۔ اس عمل سے روح کی کثافت اور سختی دھل جاتی ہے، جسم ہلکا اور مزاج معتدل ہو جاتا ہے، صحت بحال اور فاسد مواد کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بیوی سے کام کو دل نہ چاہے تو کام ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ کام بیوی کا بھی حق ہے اور ترک کام اس کے لیے مضر ہے۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اس طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دوبارہ دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزارتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ سن کر حضرت کوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ اے امیر المومنین، اس نے بڑے اچھے انداز سے اپنے خاوند کی شکایت کی ہے۔ امیر المومنین بولے، کیسی شکایت؟ جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ یہ خاتون کہنا چاہتی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے لیکن مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا، ہاں اے امیر المومنین، میں مجاہدہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت کوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، دیکھو، شرعاً تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کام کیا کرو۔ وہ میاں بیوی جب جا چکے تو حضرت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کوب سے پوچھا،
آپ نے شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملا کرو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر پہلی بیوی کی باری آتی ہے۔ تو اس لیے میں نے اس سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تم 3 دن رات عبادت کر سکتے ہو، اور 3 دن کے بعد 1 دن اور رات پھر تمہاری بیوی کا حق ہے جو تمہیں اس کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھیں شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ بیویوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے کام کرو، عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا قرض ادا کرتی ہو تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ پھر اگر وہ ایسا کرے تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک نہ مارو۔ اس کے بعد وہ اگر تمہاری مطیع ہو جائے تو پھر انہیں سزا دینے کا بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو ایسے لوگوں کو نہ رونے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مردوں کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اس طرح عورت کی ناراضگی سے بھی مرد کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اگر اجنبی عورت پر اتفاقیہ نظر جا پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو گھر جا کر اپنی بیوی سے کام کر لو تاکہ تم کو سکون ہو سکے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کسی عورت کو دیکھو اور وہ اسے خوبصورت دکھائی دے تو اسے اپنی بیوی کے پاس چلے جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان آتا ہے اور عورت کی شکل میں واپس چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، گناہوں سے سلامتی کی توفیق مانگے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں کسی غیر پر ظاہر کرے، کیونکہ یہ بیوقوفی اور کمینگی ہے۔ عقل و شعور نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بیوی سے کام یعنی جمع کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ آگے کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اسے جا کر دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند سے خلوت کی باتیں دوسری عورتوں سے کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہی، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سر راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت اس کے ساتھ پوری کی ہو اور دریں اثنا لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو میں بو تیز ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوتا، عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے مگر بو تیز نہیں ہوتی۔ مفہوم یہ ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائیں جس میں بو ہو اور رنگ نہ ہو، جیسے عطر اور عود وغیرہ، اور عورتیں ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس میں رنگ ہو خوشبو نہ ہو، مثلا زعفران اور مہندی وغیرہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔